بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے حج ٹریننگ سے متعلق، کیونکہ بعض عازمین حج کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حج ٹریننگ لینا ضروری نہیں ہے، اور کچھ سوال جواب ہوتے ہیں ان کی طرف سے، ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ ہم حج ٹریننگ کیوں حاصل کریں۔ تو آج اس ٹاپک کے متعلق ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں، اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو آنے والی بھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم حج ٹریننگ کیوں حاصل کریں، اور کیا حج ٹریننگ حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جی ہاں، حج ٹریننگ کو حاصل کرنا ضروری ہے، حج کی تربیت کو، کیونکہ تربیت حاصل کر کے ہی آپ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان حج تربیتی کلاسز میں ایسی کیا بات ہے کہ ان میں شرکت کرنی ضروری ہو، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یوٹیوب وغیرہ سے ویڈیوز دیکھ کر یا کتابیں وغیرہ پڑھ کر بھی جو ہے وہ تربیت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو آپ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ کر حج کی ٹریننگ لے سکتے ہیں، بک سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مختلف جو معاملات ہیں حج کے متعلق ان کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو دیگر جو پرائیویٹ حج تربیتی کلاسز ہیں، جیسے مختلف مدارس وغیرہ اس کا انتظام کرتے ہیں، مختلف مسجدوں میں اس کا انتظام ہوتا ہے، ان میں بھی ضرور شرکت کرنی چاہیے، اور حاجی کیمپ میں جا کر بھی ضرور شرکت جو ہے وہ کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ حج کے جو ارکان ہیں اور حج کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ تمام چیزیں معلوم ہوں، کیونکہ جب آپ اتنے مقدس سفر پر جا رہے ہیں تو آپ یہاں سے تمام ٹریننگ حاصل کر کے جائیں، سیکھ کر جائیں، تاکہ آپ کے جو ہے وہ پختگی ہو آپ کے عمل میں، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے مثال ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہم ریگولر کالج، یونیورسٹی یا اسکول میں کہیں پر ایڈمیشن لیتے ہیں اور ریگولر جا رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح سے ہم کلاسز وہاں پر اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے یہ حاجی کیمپ میں ہمیں کمپلیٹ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے حاجی کیمپ کی ٹریننگ لینا جو ہے وہ ضروری ہے کہ منسٹری کی طرف سے جو منعقد کیے جانے والے پروگرامز ہیں اس میں انتظامی امور بھی تفصیل سے بتائے جاتے ہیں، اور جو دوسرے امور ہیں ان کے متعلق بھی تفصیل سے بات کی جاتی ہے۔ تیسرا سوال کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کافی حج کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے بھی حج کر چکے ہوں یا کر چکی ہوں، تو مجھے ان کلاسز کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے حج کے بارے میں معلومات ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنی سوچ بھی ہو سکتی ہے آپ کی، کہ آپ کو جو ہے وہ مناسک پر عبور حاصل نہیں ہے۔ نیز ہر سال جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے نئی ہدایات جاری کی جاتی ہیں، اور اس بارے میں معلومات آپ کو ان کلاسز کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں، تاکہ جو بھی کوئی نئے معاملات ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں، انتظامی امور کے حوالے سے بھی۔ چوتھا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ تربیتی مقام تک آنے جانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اور جگہ جو ہے وہ دور پڑتی ہے گھر سے، یا کام سے چھٹی وغیرہ کرنی پڑتی ہے، تو اگر جو ہے وہ اس کو پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ حاصل کر لیں، یا اپنے قریبی جہاں پر بھی کوئی اس طرح کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہیں اس میں شرکت کر لیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ ان جو مختلف مقامات پر جو ہر تربیتی کلاسز جو ہو رہی ہوتی ہیں منعقد، اس میں ضرور آپ کو معلومات ملتی ہوں گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو حج مبرور نصیب فرما رہے ہیں، یعنی کہ اتنے بڑے سفر پر جانے کے لیے جب آپ تشریف لے کر جائیں گے تو وہ متبرک مقام بھی تو کافی دور ہے، اور دور ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کام سے بھی چھٹی لینی پڑے گی، گھر بار بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو وہاں جا کر جب آپ کے اعمال انجام دینے میں جو ہے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو یہ تو مناسب نہیں ہے، اور جو ہے وہ آپ جس عبادت کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں اگر آپ سے غلطیاں ہوں تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور بعض غلطیوں کی وجہ سے تو آپ کا جو حج کرنے کا جو بھی مناسک وغیرہ ہیں اگر وہ صحیح سے ادا نہ ہوں، تو کچھ مناسک کی صورت میں تو حج سرے سے ہوگا ہی نہیں، یا کچھ میں جو ہے وہ آپ پر دم واجب ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حج تربیتی کلاس سے جو ہے وہ اس کو ضرور اٹینڈ کیا جائے، چاہے اس کے لیے کام سے چھٹی کرنی پڑے، گھر سے جو ہے ظاہر کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، لیکن وہاں جا کر آپ کو مختلف اور لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملے گا، اور مکمل تربیت جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔
اچھا، کچھ حجاج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تربیتی کلاس لینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کسی اور نے تربیت لے لی ہے تو میں اسی سے سیکھ لوں. یہاں جو ہے وہاں پر جب ہم حج کے لیے جائیں گے تو جس طرح باقی لوگ جو ہیں وہ ان اعمال کو انجام دے رہے ہوں گے تو ہم بھی اسی طرح سے ان اعمال کو انجام دے لیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا اہم فریضہ جو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، اور بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس فریضے کو انجام دینے کے لیے جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ مختلف عبادات کا مجموعہ ہے. حج ایک مختلف عبادات کا مجموعہ ہے جو کہ قولی، بدنی، مالی عبادات، جسمانی عبادات اور ان تمام چیزوں کا جو ہے مجموعہ ہے. اور اب جب آپ حج پر جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑی رقم بھی خرچ کرتے ہیں اس کے لیے، اور ظاہر ہے کہ آپ جب اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ بہت عرصے سے آپ نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، اور کہ جب آپ وہاں جا رہے ہیں اور اس کام کو انجام دینے کے لیے، اس فرض کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں جا کر ان اعمال کو کس طرح سے انجام دینا ہے. چھٹا سوال یہ ہوتا ہے مختلف حجاج عازمین حج کے ذہنوں میں کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی ایک شہر میں جو ہے وہ حاجی کیمپ کا انتخاب کیا ہوتا ہے، اور وہ کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، یہاں جہاں سے انہوں نے درخواست بھیجی ہوتی ہے وہ اس شہر کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب میں اس وقت اس شہر میں موجود نہیں تھا یا نہیں تھی، تو میری حج ٹریننگ تو اس شہر میں ہو گئی، اب میں کس طرح سے اٹینڈ کروں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ جس کسی بھی شہر میں ہوں یا جس کسی بھی علاقے میں ہوں اور وہاں پر حاجی کیمپس میں جو ٹریننگ چل رہی ہوں تو آپ وہاں جا کر ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جہاں پر آپ نے جو منتخب کیا تھا حاجی کیمپ آپ وہیں پر ہی جائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ بار بھی ٹریننگ لے سکتے ہیں، کیونکہ مختلف دنوں میں مختلف لوگوں کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہیں، وہی ٹریننگ جو ہے وہ بار بار مختلف گروپ وائز جو ہے وہ دی جا رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کی جو تاریخ ہے جو ٹریننگ کی وہ نکل گئی ہو، یعنی کہ اس دن جو ہے وہ آپ کسی بھی وجہ سے اس کو اٹینڈ نہ کر سکے ہوں، تو آپ کسی اور دوسرے دن میں جو ہے ڈیٹ میں اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ کراچی سے یا اسلام آباد سے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، لیکن جن دنوں جو ہے وہ ان کی حج کی ٹریننگ ہو رہی ہوگی ان دنوں جو ہے وہ دوسرے شہر میں ہیں، تو کیا دوسرے شہر میں الاؤ کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی ہم نے آپ کو ابھی دے دیا ہے کہ جی ہاں، آپ کسی بھی حاجی کیمپ میں کسی بھی ٹریننگ میں شرکت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بار بار مختلف گروپس کو وہی ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں پر اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ شہر جو ہے وہ جیسے کراچی شہر ہے تو یہ بہت بڑا ہے، اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری کلاس کب اور کہاں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وزارت کی طرف سے جو ہے وزارت مذہبی امور کی طرف سے جو کوششیں کی گئی ہیں، اس میں ایک کاوش یہ بھی ہے کہ پاک حج ایپ جو ہے وہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، جس کی سہولت موجود ہے آپ کے پاس. جب آپ پاک حج ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس میں آپ کا تربیتی شیڈیول آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ کہاں ہے. نیز منسٹری کی طرف سے جو ہے وہ پرسنلی بھی میسیج کے ذریعے سے آگاہ کیا جاتا ہے حج ٹریننگ کے لیے. اور جب آپ جاتے ہیں حاجی کیمپ میں تو وہاں پر آپ کی باقاعدہ جو ہے وہ حاضری بھی ہوتی ہے، اور مختلف اور بھی کاؤنٹرز ہوتے ہیں، اور آپ کو مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تربیت جو ہے ڈسٹرکٹ کی بنیاد پر بھی کروائی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے جیسے کہ کراچی کے اگر ضلع شرقی سے ہے تو میں غربی کی ٹریننگ کیسے حاصل کروں، یا کسی بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ہوں تو دوسرے کے ڈسٹرکٹ سے جو ہے وہ کس طرح سے ٹریننگ حاصل لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا کر بھی حج ٹریننگ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بس آپ جاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس ضرور ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ کی حاضری وہاں لگ سکے اور آپ جو ہے وہ ٹریننگ بھی صحیح سے حاصل کر سکیں. اب یہ کہ حج تربیتی کلاس کے لیے جاتے وقت کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جانے چاہیے،
تو اس وقت جو ہے جب آپ حاجی کیمپ جائیں ٹریننگ کے لیے تو آپ اپنی حج درخواست کی کاپی لے کر جائیں گے، اور بینک سے ملنے والی جو کمپیوٹرائز رسید ہوگی آپ کے پاس، اس کے اوپر آپ کے تمام ڈیٹیلز، تمام قواعد جو ہے وہ درج ہوتے ہیں، اور آپ کی پکچر وغیرہ اور حج کا درخواست نمبر بھی جو ہے وہ درج ہوتا ہے، متعلقہ بینک کی اسٹیمپ بھی ہوتی ہے۔ تو اس کو ساتھ لے کر جائیں، اور ساتھ میں اپنا آئی ڈی کارڈ بھی، شناختی کارڈ جو قومی شناختی کارڈ ہے اس کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ایک اور سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ایک گروپ میں جانے والے تمام افراد کے حج تربیتی کلاس اٹینڈ کرنا ضروری ہے، صرف گروپ لیڈر ہی اٹینڈ کر لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام افراد کی شرکت لازمی ہے۔ اس وجہ سے تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ الگ الگ اپنی اٹینڈنس لگوائیں گے اور ٹریننگ حاصل کریں گے، تاکہ وہ اپنے جو عبادت کے معاملات ہیں ان کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ ضروری وضاحت یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ ایک ہی گروپ میں موجود افراد کی تربیت کی تاریخیں الگ الگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ افراد پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی سے ہمارا گروپ ٹوٹ گیا ہے یا ہم لوگ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، تو آگے بھی کیا ہوگا؟ یعنی کہ وہاں سعودیہ میں بھی ہمیں کیا آگے بھی علیحدہ علیحدہ رہنا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جو بھی گروپ ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہی ٹریول کرتا ہے، ان کو ایک ساتھ ہی رہائش دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا گروپ میں موجود خواتین کا بھی حج ٹریننگ لینا ضروری ہے؟ تو جی ہاں، بالکل جس طرح مرد حضرات کو ٹریننگ لینا ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے مناسک حج کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ دوسرے کی حج درخواست دکھا کر حاضری لگوا دے، تو ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی نامناسب بات ہے اور دھوکہ دہی ہے۔ اگر وہ فرد تربیتی کلاس میں موجود نہیں ہے تو کسی اور کی حاضری لگانا جو ہے وہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ اگر گروپ لیڈر کے پاس جو ہے وہ ایک فرد کے پاس جو ہے وہ کلاس کا میسیج آ جائے تو کیا دوسرے افراد کے پاس نہ آئے تو وہ کیا کریں؟ بعض اوقات کسی وجہ سے میسیج نہیں آتا ہے تو پاک حج ایپ پر بھی چیک کرتے رہیں۔ اگر کسی فرد کے پاس میسیج نہ بھی آئے تو وہ بغیر میسیج کے بھی ان کلاسز میں شرکت کر سکتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ تربیتی کلاسز کیا ایک ہی بار ہوں گی؟ تو اس کا جواب یہ کہ منسٹری نے جو ہے اس دفعہ سال 2025 کے حج کے لیے جو ہے وہ 2 مختلف سیشن میں تربیت کا جو ہے وہ رکھے ہے، ٹریننگ کا آغاز کیا ہے، جو کہ 18 جنوری سے شروع ہوئی تھی، جس میں ایک ٹریننگ جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے ہو چکی ہے، اور اس کا جو دوسرا دور ہوگا ٹریننگ کا وہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اور منسٹری کی طرف سے آنے والے تمام میسیجز کو بغور پڑھیں، ان کا انتظار کریں، اور پاک حج ایپ پر بھی وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں، کیونکہ دونوں تربیتی سیشن میں شرکت ضروری ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے شیڈیول کے مطابق شرکت نہ کر سکے یا لیٹ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اپنے ہی شہر میں یا قریبی شہر میں منسٹری کی طرف سے ہونے والے دیگر کسی بھی حاجی کیمپ کے پروگرام میں شرکت کر کے اٹینڈنس بھی لگوا لے اور شرکت بھی کر کے ٹریننگ بھی حاصل کر لے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ہی شہر میں موجود عازمین حج اپنے شیڈیول والی تاریخ میں شرکت کرنے سے کسی عذر کی بنا پر قاصر ہوں تو کیا اس تاریخ سے پہلے یا بعد میں شرکت کر سکتا ہے؟ تو کوشش یہ کریں کہ جو آپ کا اپنا شیڈیول ہے اس کے مطابق ہی شرکت کریں، تاہم اگر کوئی عذر ہو تو اس سے قبل یا بعد میں بھی منسٹری کے کسی پروگرام میں شرکت کر کے اپنی حاضری کو لگوائیں اور یقینی بنائیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا منسٹری کی طرف سے جو ہے وہ کیا منسٹری کی جانب سے دی جانے والی کلاسز میں صرف بیانات کیے جائیں گے یا تصاویر اور ویڈیوز کی مدد سے بھی جو ہے یعنی کہ بذریعہ ملٹی میڈیا بھی آگاہی دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف اور صرف بیانات پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بہت وضاحت کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، عملی طور پر آپ کو کر کے بھی دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ میرا خود کا بھی ذاتی تجربہ ہے حاجی کیمپ سے ٹریننگ حاصل کرنے کا اور حج کے لیے، تو اس کے جو ہے وہ تمام کاموں کو عملی طور پر کر کے دکھایا جاتا ہے، ملٹی میڈیا کے ذریعے سے بھی اور مختلف ماڈلز کے ذریعے سے بھی۔ اگلا سوال یہ کہ اوورسیز پاکستانی عازمین حج کیسے تربیت حاصل کریں؟ تو
تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو حج پر جانا ہے جن کو حجاج کرام کو، ان کے لیے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ اپنی فلائٹ سے 10 دن پہلے جو ہیں وہ پاکستان تشریف لے کر آئیں گے تاکہ وہ اپنی ٹریننگ حاصل کر سکیں اور ان کی ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ تو اوورسیز پاکستانی اپنی فلائٹ سے شیڈیول کو چیک کرتے رہیں گے اور جو ان کی فلائٹ کا جو بھی شیڈیول ہوگا اس سے کم از کم 10 دن پہلے انہیں پاکستان میں لازمی آنا ہے۔ مزید ایسی معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ ریگولر اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو رہنمائی حاصل ہو۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔